کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بتائیے. جی میم آ رہی ہے آواز. اچھا میں بتائیں. اب اسکرین ہماری آف ہو گئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین پر آپ دیکھ پا رہی ہیں وہاں لکھا ہے الجو یعنی موسم ویدر یا الطقسو. آج ہم ویدر کے بارے میں موسم کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ ایک ریڈنگ پارٹ ہے. اس میں کچھ ہم عربی گرامر بھی سیکھیں گے. یہاں کانورسیشن ہو رہا ہے, دو لوگوں کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسان السلام علیکم یا بدر. اچھا السلام علیکم یا بدر. انا حسان اتکلم من لندن. بدر وعلیکم السلام یا حسان. کیف الجو فی لندن. حسان الجو بارد فی لندن. هذا فصل الشتاء. حسان کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا بدر. بدر آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. میں حسان بول رہا ہوں اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. بدر کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام آپ پر بھی سلامتی ہو. یا حسان اے حسان کیف الجو فی لندن کیسا موسم ہے لندن میں. حسان کہہ رہے ہیں الجو باردن موسم ٹھنڈا ہے فی لندن لندن کے اندر لندن شہر میں. حاضہ فصل الشتائی اور یہ جاڑے یا ٹھنڈ کا موسم ہے. بدر کہہ رہے ہیں کم درجۃ الحرارتی فی لندن کتنا ٹیمپریچر ہے لندن میں. حسان تحت الصفر مطلب 0 ڈگری سیلسیس سے نیچے ہے. کیف الجو فی الریاض. اب بدر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں کیسا ہے ریاض میں موسم کیسا ہے. بدر کہہ رہے ہیں کان الجو حارن وہاں پر موسم گرم ہے. حارن گرم ہے. وہو الآن معتدل وہاں کا موسم گرم تھا. وہو الآن معتدل مگر ابھی ٹھیک ہے درمیانی موسم ہے. معتدل معنی درمیانی موسم ہے. حسان کہہ رہے ہیں کم درجۃ الحرارتی پھر ریاض میں کتنا ٹیمپریچر ہے. بدر کہہ رہے ہیں درجۃ الحرارتی 20 ڈگری 20 ڈگری یا 20 حرارت ہے تاپمان ہے ٹیمپریچر ہے. حسان کہہ رہے ہیں حل تغزل عطلت فی لندن کیسی گزر رہی ہیں آپ کی چھٹیاں لندن میں. بدر کہہ رہے ہیں لا بڑا چھوٹا لکھا ہے ساقزیہا فی پتہ نہیں کیا ہے یہ انشاءاللہ. دیکھتے ہیں نیچے اس میں کلیئر ہوگا. ہمیں تو بالکل ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا. اکثر یہ کتاب کا پیج ہوتا ہے نا پہلا پیج تو وہ کتاب کے پیج سے بلر ہو جاتا ہے. باقی گرامر جو ہے وہ بناتے ہیں تو اس لیے وہاں پر صاف ہوتا ہے. انشاءاللہ سلائیڈز میں صاف ہوگا وہاں سمجھ لیں گے. پہلے جملے میں آپ نے دیکھا حسان بات کر رہے ہیں اسپیکر ہیں. حسان بول رہے ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے بات ہو رہی ہے. وہ پہلے سلام کر رہے ہیں جو کہ بولنے کا گفتگو کا کانورسیشن کے لیے ایک پروٹوکول ہے کہ پہلے ہمیں گریٹنگ بھیجنی ہوتی ہے. کہہ رہے السلام علیکم. مسلم گریٹس کے سلام سے کرتے ہیں السلام سلامتی ہو علیکم آپ پر.
یا بدر اے بدر. اس جملے کے اندر یا بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یا ایک ووکیٹو ورڈ ہے یا حروف ندا ہے. حروف ندا. ندا آواز کو کہتے ہیں. جب کسی کو آواز لگائی جائے یا پکارا جائے، جن حروف کے ذریعے پکارا جاتا ہے انہیں حروف ندا کہتے ہیں. اور یہاں پر ہم بدر کو جو آواز لگا رہے ہیں حسان، وہ یا کہہ کر، یعنی اے. اردو میں ہم لوگ اے او کے الفاظ سے بلاتے ہیں. عربی میں اس کے لیے یا استعمال ہوا ہے اور یہ حرف ندا ہے. حرف ندا کے بعد جو لفظ آتا ہے اسے منادا کہتے ہیں، یعنی جسے پکارا جا رہا ہو اسے منادا کہتے ہیں. ندا کے بعد منادا آتا ہے. مطلب آپ یہ کہہ سکتی ہیں یہ ایک مرکب ہے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک سے زیادہ لفظ ہوں اور ایک کے بعد دوسرا آئے. مرکب کی کئی قسمیں ہیں. ہم نے مضاف، مضاف الیہ، جار مجرور، موصوف، صفت اور اشارہ مشار الیہ پڑھا. آج ہم پڑھ رہے ہیں ندا اور منادا. یا جو ہے یہاں پر حرف ندا ہے. اب آپ میں سے کوئی بتائیے جلدی سے، اگر یا حرف ندا ہے اور اس کے ذریعے ہم کسی کو پکار رہے ہیں تو اس جملے میں منادا کیا ہوگا؟ بدر. سر. بدر. ماشاء اللہ. اب یہاں پر اگر ہم بدر کو دیکھیں، جو اصل میں یہاں اعراب کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو بدرو ہو جاتا ہے، یعنی رو کے اوپر پیش. یا بدرو. منادا یعنی جس کو پکارا جائے وہ دو صورتوں میں آتا ہے. ایک یہ کہ وہ مفرد ہو، سنگل ورڈ ہو، جیسا کہ یہاں پر بھی ہے. ایک ہی نام، ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے یا کے بعد. ایسی صورت میں منادا کے اوپر ہمیشہ پیش آتا ہے یا بدرو، یا اللہ، یا ناصرو، یا حامدو، یا محمدو، یا نبیو، یا رسولو وغیرہ. لیکن آپ نے اس کے علاوہ سنا ہوگا اکثر ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو یا رب العالمین کہتے ہیں. یا رب العالمین نہیں کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں، یعنی باقی زبر کے ساتھ. اسی طرح یا ذل جلالی، یا ذل جلالو نہیں کہتے، یا ذل جلالی والاکرام. تو معلوم یہ ہوا کہ حرف ندا یا کے بعد اگر منادا سنگولر فارم میں ہو یا مفرد ہو، ایک ہی لفظ ہو، تو پیش آتا ہے. اور اگر مرکب آئے، دو لفظوں کی صورت میں آئے، جیسے یا رب العالمین، ترجمہ کیا ہوگا؟ یا کا ترجمہ ہوتا ہے اے. رب مانے رب، عالمین مانے دنیا یا عالم. اردو میں بھی عالمین لفظ بھی بولتے ہیں، عالمین کے رب. تو عالمین کے رب، یہ آپ جانتی ہیں یہ مرکب ہے. اور کون سا مرکب ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ موصوف، صفت ہے، مضاف، مضاف الیہ ہے، جار مجرور ہے، اشارہ مشار الیہ ہے. کون سا مرکب ہے؟ میم موصوف صفت ہے. موصوف صفت ہے. اور کوئی بتائیے. عالمین مضاف. کے رب، مضاف، مضاف الیہ. مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ کے بیچ میں کا کے کی آتا ہے. سب سے بڑی پہچان یہ ہے، اگر کنہی اردو کے دو لفظوں کے بیچ میں کا کے کی سنائی دے تو وہ مرکب ہے. اور وہ کون سا مرکب ہے؟ مضاف مضاف الیہ. آپ اس کو مرکب اضافی بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن عام طور پر ہم آپ کو مضاف مضاف الیہ اس لیے پڑھاتے ہیں کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ دو لفظ ہوتے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں. جہاں پر ہم
ایک سے زیادہ لفظوں کو یا دو لفظوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں اسے مرکب کہتے ہیں، اور ہم گزشتہ اسباق میں کئی طرح کے مرکب کو پڑھ چکے ہیں، جس میں سے ایک مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ کیونکہ سنگل ورڈ تو ہے نہیں ہے، یہ دو لفظ ہیں، تو اگر منادہ دو لفظ ہوں تو پھر منادہ پر زبر آتا ہے، اور اگر منادہ ایک لفظ ہو، سنگل ورڈ ہو، مفرد ہو، تو پھر پیش آتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یا بدرو پیش کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے بلاک کے اندر ادات الندا، مطلب آواز لگانے کے کا حرف کہہ سکتی ہیں۔ منادہ مبنی علی الضم وکیٹو، یہ یا جو ہے سوری بدرو جو ہے یہ منادہ ہے، اور یہ مبنی علی الضم کا مطلب یہ ہے اس پر پیش آئے گا اگر یہ واحد یا مفرد ہوگا۔ امید ہے یہ بات آپ سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگلے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے I am حسن، انا حسان، I am حسن۔ دوسری طرف سے آواز آ رہی ہے، یا سوری وہی کہہ رہے ہیں جو بھی اسپیکر ہیں کنورسیشن کے بیچ میں، کہ میں حسن ہوں، حسان ہوں، اتکلم من لندن، اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں، I speak from لندن۔ نیکسٹ پر آتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے اتکلم من لندن، اتکلم، آپ پہلے آپ پڑھ چکی ہیں کہ اگر عام طور پر کسی لفظ کے شروع میں، جی سسٹر کہکشا، عام طور پر کسی لفظ کے شروع میں اگر حمزہ زبر آ یا الف زبر آ آتا ہے، جیسا کہ اتکلم کے شروع میں ہم الف کے اوپر زبر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب میں ہوتا ہے، وہ اسپیکر کے لیے ہوتا ہے، متکلم کے لیے ہوتا ہے، بولنے والے کے لیے ہوتا ہے، فرسٹ پرسن کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ اتکلم، میں بول رہا ہوں، میں بات کر رہی ہوں، میں بول رہی ہوں، فار بوتھ میل اینڈ فیمیل، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من لندنا، لندن شہر سے، اور نیچے دے رکھا ہے اتکلم کے آگے نتکلم، جہاں نون زبر نہ شروع میں لگا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم بول رہے ہیں، مطلب ان پلورل فارم، یہ بھی اسپیکر ہے لیکن فرسٹ پرسن ہے، لیکن جمع کے لیے ہے، تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم بول رہے ہیں۔ کہاں سے؟ اتکلم من الہند، اتکلم من مصر، اتکلم ایطالین، ایطالین، whatever the city is, whatever the country is، آپ اپنا نام آگے جوڑ سکتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں ہندوستان سے، مصر سے، یا اٹلی سے، اینڈ سو آن، جو بھی آپ کا لوکیشن ہو۔ اتکلم من لکھنؤ، اتکلم من الدہلی، اور اس کے علاوہ جو بھی جہاں سے بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ اس سبق کا تھا، بدر کہہ رہے تھے دوسری سائڈ کانورسیشن کے یا کال کے دوسرے سائڈ بدر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ پر بھی سلامتی ہو، وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو، یا حسا، کوئی پورا کیجئے ساؤنڈ کو، یا حسا، پورا کیجئے پلیز، یا حسانو ہے باجی، یا حسانو، ویری گڈ۔ پیش از ناٹ دیئر، مگر ہمیں پتا ہے کہ سنگولر ورڈ ہے، مفرد ہے، یا کے بعد آیا تو ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کو پیش لگا سکتے ہیں، کیونکہ منادہ ہمیشہ پیش کے ساتھ ہی آتا ہے، یا حسانو۔ اب لکھا ہے کیف الجو فی لندنا، کیسا موسم ہے، کیفا کیسا، الجو موسم ہے، فی لندنا لندن شہر میں، لندن شہر میں موسم کیسا ہے۔ الجو
مبتدا ہے. اچھا اس کا آنسر ہے حسان کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں الجو بارد فی لندن، لندن میں موسم ٹھنڈا ہے. الجو مبتدا، بارد اس کی خبر، فی حرف جر اور لندن اس میں مجرور. یہ تو آپ جانتی ہیں. جو بھی جملے کا پہلا لفظ ہوتا ہے وہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے، اور یہ اسم اس لیے ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور اسم کو ہم مبتدا کہتے ہیں. اس کے بعد خبر آتی ہے. الجو مبتدا اور باردن اس کی خبر. اگلا جملہ ہے کیفل جول یوم. کیفا کیسا ہے، الجو موسم، الیوم آج کا. آج کا موسم کیسا ہے اگر پوچھنا ہو آپس میں تو ہم الجو مشمسن، the weather is sunny، دھوپ نکل رہی ہے. الجو حارن، گرمی کا موسم ہے یا گرمی ہے. the weather is hot today. Answer to the question how is the weather today پر سوال تھا عربی میں کیف الجو اليوم، تو اس میں آپ یہ متعدد جوابات آپ کے ہو سکتے ہیں. الجو دافعی مطلب بہت گرم ہے، ایکسٹریم ہاٹ ہے. الجو بارد موسم باجی ٹھنڈا ہے، الجو میں کی مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ گرم، ایکسٹریم ہاٹ، لو والا اور موسم. جی ہارون کی مطلب بھی گرم ہوتا ہے. گرم ہے، بہت زیادہ گرم ہے. جی پھر ہے الجو بارد موسم ٹھنڈا ہے. الجو معتدل موسم درمیانی ہے. الجو جمیل موسم خوبصورت ہے، اچھا ہے. اچھا موسم کہنا ہو تو جمیل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. الریاح شدید موسم کیسا ہے، اس کے جواب میں آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ بہت تیز ہوا ہے. الریاح شدید شدیدۃ. الثلج یتساقط، ثلج کہتے ہیں برف کو، یتساقط مانے گرنا، برف گر رہی ہے. ایسا بھی موسم کہیں ہو پایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں. پھر ہے الضباب کثیف، بہت زیادہ فوگ ہے یا کیا بولتے ہیں اسے، کوہرا، بہت فوگی ہے. ویدر از ویری کثیف، ضباب بہت زیادہ، یا کوہرا ہے، ضباب. یہ تمام طرح کے موسم کل دنیا میں پائی جاتے ہیں، تو سب موسموں کے اعتبار سے یہ جوابات ہیں. یہ کچھ نیو ووکیبلری ہے، اچھا ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم بھی وہاں جائیں اور اس طرح کانورزیشن بھی پاسبل ہو پائے ہمارے لیے. هذا فصل الشتاء. باجی جی اس کی جی میننگ ہے فرمائیے. کہ پھر سے بتا دیتی تو ہم لکھ لیتے. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ریکارڈنگ میں بھی چیک کر سکتی ہیں. ہاضا کیونکہ اس سے اچھا ٹائم باجی ٹھیک ہے، 40 منٹس پر ریکارڈ رہتی ہے نا. ٹھیک ہے باجی، هذا ٹھیک ہے، فصل کوئی بات نہیں باجی، الشتاء. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. هذا فصل الشتاء، هذا یہ، فصل موسم، شتائی جاڑا، جاڑے کا موسم ہے. اگر اس جملے کی ترکیب کرنا ہو تو ہاذا مبتدا ہے. کیوں ہم اس کو مبتدا بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جملے کا پہلا لفظ یا تو اسم ہوتا ہے اور یا فعل. ہاذا کے بارے میں آپ جانتی ہیں، یہ اسم اشارہ ہے تو یہ اسم ہے، اور جب بھی پہلا لفظ اسم ہوتا ہے تو ہم اس کو مبتدا کہتے ہیں. عربی گرامر میں، سینٹنس کی گرامر میں، جیسے انگلش میں ہم اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ.
تو اسی طرح جو بھی اسم ہو یا کائنڈ آف اسم ہو اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. یہ حاضہ مبتدا فصل الشتائی. فصل الشتائی ایک ہنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے ایک سوال کریں گے. بہت غور سے سنیے اور بہتر ہوگا کہ جو سب سے پہلے ہینڈ ریز کرے گا اس سے آنسر لیں گے. کورس میں آنسر مت دیجیے گا پلیز, ہینڈ ریز کر کے دیجیے گا. ہنٹ یہ ہے کہ فصل الشتائی کو جب بھی آپ ریڈ کریں گے, ایون ترجمہ بھی اگر کریں گے, تو دونوں کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر آپ کو آئس کریم کھانی ہے تو آپ آئس کریم اس طرح نہیں بول سکتے. آپ کو دو الگ ورڈز کو ایک ساتھ ہی پروناؤنس کرنا ہوگا, بولنا ہوگا. فصل الشتائی, یہ فصل الشتائی ہے. اب آپ کو یہ بتانا ہے, سوال یہ ہے فصل الشتائی کیونکہ ہم دو لفظوں کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک مرکب ہے فار شیور. دو لفظوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب, ترجمہ ایک ساتھ کرنے کا مطلب کہ وہ مرکب ہے. آپ کو بتانا ہے یہ کون سا مرکب ہے. پلیز ریز اپ یور ہینڈس. اور لوگ بھی ہینڈ ریز کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگ؟ سسٹر فضیہ آپ نے مائک آن کیا تھا کہ آپ آنسر کریں گی. سسٹر فوزیہ جی باجی, جی باجی. جی بتائیے. باجی مضاف و مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, جی, ترجمہ کیجیے. فصل الشتائی جاڑے کا موسم. کیوں لگتا ہے آپ کو یہ مضاف کیونکہ اس مضاف میں الیہ ہے؟ اردو میں جب ہم اس کا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو ایک تو کا آ رہا ہے, اور مضاف الیہ کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں, مضاف کا بعد میں کرتے ہیں. تو جاڑے کا موسم. یہ تو آپ نے ترجمہ آ گیا تب آپ نے کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن عربک ٹیکسٹ کو دیکھ کر کیسے آپ پہچانیں گی کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ مان لیجیے کسی کو ترجمہ ہی نہیں آ رہا, وہ بھی پہچان سکتا ہے نا. کیسے؟ جی 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 باجی, فضلو مطلب اس میں 3 حرف آ رہے ہیں, اور شتائی اس میں زیر دے رہا ہے وہ اپنے آنے نیکسٹ ورڈ کو. ایک منٹ, آپ کہہ رہی ہیں فصلوں میں 3 حرف آ رہے ہیں. اگر 3 جی, حرف آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مضاف ہوگا. جلدی بولیں. باجی مضاف ہوگا. اچھا, یا تو یہ ہے, ایسا اور ہم پھر نے باجی اس کے نیکسٹ ورڈ میں زیر آ رہا ہے تو وہ اپنے اگلے وہ ورڈ کو ایک زیر بات دیتا ہے. کی بات, رک جائیے. ہم فصلوں کے بارے میں ہم نے وہ سن لیا آپ کا, لیکن ہمیں بحث ہے اس چیز سے کہ آپ نے کہا فصلوں پر 3 حرف آ رہے ہیں اس لیے مضاف ہے. تو ایسی کوئی تفصیل ہم نے پڑھی نہیں ہے اور ہم نے سنی بھی نہیں ہے. شاید آپ کو کہیں اور سے یاد ہے کہ 3 حرف آنے کی وجہ وہ سے کوئی لفظ مضاف بنتا جی, ہے. وہ کنفیوز ہو گئے, وہ ناؤن وہ ورب آ گیا تھا, ورب کی. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ مضاف کیوں ہے؟ جی, کسی اور کو بھی جواب آ رہا ہے تو بتا سکتے ہیں کیسے پہچان ہو رہی ہے عربی ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے. کوئی بتائیں گی؟ اور اس کو ہم بار بار بتاتے ہیں اور آپ لوگ بار بار بھول جاتے ہیں. لیٹس کلوز دا چیپٹر ٹوڈے. آج اس سبق کو, اس دروازے کو ہمیں بند کرنا ہے جس کو آپ بھول رہے ہیں. ہم کپلز آف ٹائم یہ بتا چکے ہیں کہ آپ کو مضاف مضاف الیہ کیسے پہچاننا ہے. کیا آپ میں سے کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے جس کو وہ باتیں یاد آ رہی ہیں جو ہم بتا چکے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب آج آپ لوگ پین کاپی لے لیجئے. سسٹر اقرا, اچھا ماشاء اللہ, آپ بتائیے اقرا, مائک آن کیجئے. فصلوں پہ نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے, اس لیے مضاف ہے, اور اس کے بعد زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, مطلب آپ نے کافی اچھا جواب دیا ہے اور ٹھیک بھی ہے آپ کا. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیں تو اور زیادہ اچھا ہے. اگر کوئی 2 لفظ
برابر برابر ایسے آئیں جس میں پہلے لفظ پر لائٹ حرکت ہو. لائٹ حرکت مطلب جو ابھی اقرا نے بتایا کہ شروع میں الف لام نہ ہو اور بعد میں تنوین نہ ہو، صرف ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، تینوں میں سے کوئی بھی ایک شکل ہو سکتی ہے، یہاں پر پیش ہے، اور پھر اس کے بعد والے پر زیر آئے. اگر یہ شکل ہے کہ نہ شروع میں الف لام ہے اور نہ آخر میں تنوین ہے، اس کا مطلب وہ مضاف ہے، اور اس کے بعد والے حرف پر اگر زیر ہے تو وہ مضاف الیہ ہے. اس کے بعد ساری باتیں وہی ہوں گی جو اشرف فوزیہ بتا رہی تھی کہ اب یہ مضاف الیہ بن گیا ہے، اس میں کاکے کی کو جوڑ دیں اور ان کو سوئچ کر دیں، مطلب فصلوں کا ترجمہ بعد میں کریں، شتائی کا پہلے کریں. حاضہ فصل الشتائی، یہ جاڑے کا موسم ہے. حاضہ کے بعد شتائی کا ترجمہ یہ جاڑے کا موسم ہے. تو حاضہ مبتدا ہو گیا، فصل مضاف اور شتائی مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ. جیسے انگلش میں ہم سبجیکٹ پلس پریڈیکیٹ کو ہم ایکول کرتے ہیں سینٹنس کے، اسی طرح یہاں اس کی عربی ہے. امید ہے یہ بات مضاف الیہ کی آپ کو یاد رہ جائے. مضاف الیہ میں آپ کو جی کوئی بتا. ایسا لفظ ڈھونڈنا ہوتا ہے جس میں جی شکریہ جزاک اللہ، شروع میں الف لام نہ ہو، آخر پر تنوین نہ ہو. اگر ایسا کوئی لفظ مل جاتا ہے تو بعد والا عام طور پر زیر کے ساتھ ہے تو مضاف الیہ ہے. اب ان دونوں کو ہم جملے کا ایک ہی حصہ بناتے ہیں، ایک ہی ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، ایک ہی ساتھ ریڈنگ میں پڑھتے ہیں. ایسے نہیں پڑھ سکتے حاضہ فصل الشتائی، ایسے نہیں پڑھ سکتے. ویسے اگر آپ اس طرح تو پڑھ سکتی ہیں حاضہ فصل الشتائی، تینوں کو ایک ساتھ پڑھ دیں، یا پھر اس کو بریک کرنا ہو تو حاضہ کو الگ کریں گی، فصل الشتائی کو آپ کو ایک ساتھ ہی بولنا ہوگا، کیونکہ ایک پازیٹیونیس ہے دونوں کے اندر، ایک ایسا ریلیشن ہے. پھر ہے حاضہ فصل الصیفی، یہ گرمی کا موسم ہے. حاضہ فصل الشتاء، یہ جاڑے کا. حاضہ فصل الربیع، بہار کا موسم ہے. حاضہ فصل الخریف، یہ پتجھڑ کا ہے، آٹم سیزن ہے. یہ آل 4 سیزنز ہیں جو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، ان کو بتا رہے. فصل الصیف قرآن مجید میں بھی آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف، جاڑے اور گرمی کے سفر سے ہم نے قوم قریش کو خوش کر دیا. سورہ فیل کے اندر ہے کہ ہم نے ان کو آسانی کر دی، اور ان کی وہ آسانی آج بھی دنیا دیکھتی ہے کہ قریشی لوگ بڑے سکون اور بڑے مال و دولت سے آراستہ پیراستہ نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ بہت زیادہ علم بھی نہیں ہے، بہت زیادہ معلومات بھی نہیں ہے، ہر جگہ نہیں لیکن عام طور پر. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر ہے حاضہ فصل الشتاء، جاڑے کا موسم. فصل الربیع، بہار کا موسم. فصل الخریف، پتجھڑ، آٹم سیزن. بدر کہہ رہے ہیں کم درجۃ الحرارتی فی لندن، لندن میں ٹیمپریچر کیا ہے؟ تو درجہ حرارہ کو ٹیمپریچر مطلب ہے اس کا، اور تحت الصفر مطلب بلو زیرو، زیرو سے بھی کم ہے، یعنی ایکسٹریم کولڈ ہے، بہت ٹھنڈ ہے. پھر انہوں نے پوچھا حسان نے کہ ریاض کا موسم کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کان الجو حارن، گرم ہے، وہ الان معتدلن، گرم تھا. the weather was hot، کانا مانے تھا، مگر رائٹ ناؤ ابھی معتدل ہے، درمیانی موسم ہے. کانا جو ہے، آپ کانا کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کانا کسی اسم پر آتا ہے، الجو کا اسم ہے، اور کانا کی جو خبر ہوتی ہے اس کے اوپر ہم زبر لگاتے ہیں. کان الجو حارن، موسم گرم تھا. کانا مطلب تھا. اچھا اس کو اسے پڑھ دیتے ہیں. کم درجۃ الحرارتی فی ریاض، ریاض کا درجہ حرارت کتنا ہے؟ 20. انہوں نے بتایا 20 ڈگری ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ کاؤنٹنگز یاد کر چکی ہیں. ثلاثونہ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، آپ لوگ 10 کو یاد کر چکی تھی. عشرونہ 20 کو، اور ثلاثونہ 30، اربعونہ 40، خمسونہ 50، اور آگے تک ہے انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے تاکہ عربک کاؤنٹنگز اور آگے تک پتہ چل جائے. حسان حسان، حل ستغزی العطلہ،
کیا آپ گزاریں گے کیا آپ گزاریں گے چھٹیاں فی لندن لندن میں. اچھا یہاں پر صاف دکھائی دے رہا ہے, وہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہہ رہے ہیں سین اگر صرف سین اور تقضی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دو الگ الگ لفظوں میں ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے, توڑا جا سکتا ہے. سین اگر آتا ہے تو وہ فیوچر کو خاص کر دیتا ہے فیوچر کے ساتھ. کیا آپ گزاریں گے چھٹیاں لندن میں؟ Will you spend the vacation in London? حسان. بدر کہہ رہے ہیں لا ساقزیہا فی تونس انشاءاللہ. اوکے, یہ جو ہمیں وہاں سمجھ میں نہیں آیا. نہیں, عنقریب ہم گزاریں گے چھٹیاں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو تونیشیا میں, ایک جگہ کا نام ہے تونیشیا, وہاں گزاریں گے. اور سا جو ہے وہ سین زبر سا, یہ فیوچر میں کسی بات کو کہنے کے لیے آتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں عربی میں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے. اگر سین ہے اس کا مطلب وہ ڈیفینیٹ کر رہا ہے فیوچر کو, مطلب یہ بات آپ فیوچر میں کریں گے, عنقریب جلدی ہی کریں گے. حل سوال کے لیے آتا ہے, آپ کو معلوم ہے حل کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور آنسر ہمیں اکثر یس اور نو میں ملتا ہے. یہ پھر کانجوگیٹ ہے کیا گیا ہے. انا اقضی میں گزاروں گا, آئی اسپینڈ, نقضی نحنو نقضی, نحنو مانے ہم اور نقضی مانے ہم گزاریں گے. اچھا, آپ کو اس میں ایک ہوم ورک بھی ہے, آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے. اوپر کے کسی موسم کو نوٹ کر کے جو آپ کے یہاں سے کے موسم کو میچ کرتا ہو گروپ پر بھیج دیجیے گا. ایک کوشچن نوٹ کر لیجئے, کیف الجو فی مدینتی کا, آپ کے شہر کا موسم, مدینہ شہر کا آپ کے کیسا ہے. کم درجت الحرارتی فی بلدی کا, آپ کے گاؤں یا شہر کا درجہ حرارت کیا ہے. اس کے بعد بہت امپورٹنٹ ایک حصہ ہے لیکن تفصیل طلب ہے. یہ ایک پارٹ ریڈنگ پارٹ جو ہے وہ یہاں پورا ہو گیا ہے, اور پلیز حاضر رہیے کیونکہ اس کے تعلق سے ایک ٹیسٹ اناؤنس کیا جائے گا, اور ٹیسٹ دینے سے نا تھوڑا سا آپ لوگ سیریسلی پڑھ لیتے ہیں. جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہمارا جو پارٹ ہوتا ہے وہ شاید ان پٹ ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ بہتر ہوگا. اگر ویسے بھی ابھی ہے لیکن اگر صرف ان پٹ ہماری طرف سے ہو تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اب جو نیکسٹ آئے گا کوشش کریں گے کہ اس میں سے ٹیسٹ لے لیں. سمیہ, کیا آپ سیٹرڈے والی کلاس کو جوائن کر پائیں گی؟ یس میم, اوکے, انشاءاللہ. انشاءاللہ اس میں ہم ایک پڑھائیں گے لیسن, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ٹیسٹ لیں گے. کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پوچھ لیجئے. آج کے لیے اس سبق کو کافی سمجھتے ہیں. سیٹرڈے مارننگ میں انشاءاللہ کلاس ہوگی 11 بجے. باجی آپ کی طبیعت خراب ہے؟ جی تھوڑی سی ہے, اللہ کا کرم ہے, اب بہتر ہے. کل آواز سے تو لگ رہا ہے کہ بہت خراب ہے آپ کی. جی باجی بہت خراب لگ رہی ہے آواز سے تو. نہیں, وہ اصل میں ہمیں سیزنل تھوڑی سی سردی لگ جاتی ہے, تو سفر جی کی وجہ سے ڈیلی سفر میں رہنا پڑتا ہے تو یہ چلتا جی رہتا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے, آج اتفاقہ ہے, بہتر ہے. باجی ہمارے ٹیسٹ میں کیسے مارکس آئے؟ میری اسٹارٹنگ کی کلاس تھوڑی سی مس ہو گئی تھی, میں باہر تھی, ہاف کلاس گھر میں کر پائی تو پتہ نہیں چلا. اچھا, ماشاءاللہ کافی کچھ اچھا تھا, اور ہم لوگوں نے اسی دن کافی ڈسکس بھی کیا تھا, اور وہاں لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کیا انہوں نے غلطی کی تھی, جس میں کچھ سوالات رہ گئے تھے. انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات سیٹرڈے میں کر لیتے ہیں, ہم بیک ٹو بیک کلاس کر کے انشاءاللہ اس دن ڈسکس کر لیں گے. جی باجی. ٹھیک آج ہے, اور آدھی کسی کلاس چھوٹ گئی باجی, میں نے تو پڑھا ہی نہیں کیونکہ کال آ گئی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رکھ دیجئے, پھر بھی وہ لوگ رکھ نہیں رہے. تو جی آپ کی ان پریشانیوں کوآرڈینیٹر کا جلدی ہو جائے گی تو انشاءاللہ جو ہے آسانی ہو جائے گی میرے لیے. جی انشاءاللہ آپ کے اس خلوص کے لیے پڑھائی کی طرف جو آپ لوگ کا دھیان ہے, اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ کریں اور بہتر طریقے سے آپ تک پہنچا پائیں,
क्योंकि कुछ ज़रूरियात ऐसी होती हैं कि चाह कर भी आप लोग उसको नहीं रोक सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग रिकॉर्डेड सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम जल्दी ही ग्रुप पर भेजेंगे इंशाल्लाह। जी बाजी, शुक्रिया। आपका वो जो बस क्वेश्चन अभी आपने बोला था ना, हम लिख नहीं पाए उतनी जल्दी से। आप वीडियो में जाकर रिकॉर्डेड सेशन में जाकर भी देख सकती हैं। इतनी अच्छा वरी अच्छा। मत हुई है। आप लोग को जी पता है ना कि ये आपको ग्रुप पे दी जाती हैं। जी जी आप जी बाजी, हम लोगों जो इसमें मदीना का पूछा गया है कि कैफल जऊ फिल मदीनती का, तो यही तो हरारत आजकल हमारे यहाँ का भी है, कम दर्जतुल हरारती फिल बलदी का। एक में मौसम पूछा गया है, मदीने का नहीं पूछा हम्म, गया है, मक्का मदीने का नहीं पूछा गया, मदीना माने आपके शहर, शहर का, आपके शहर। आपके शहर का। जी, एक में मौसम पूछा गया है, दूसरे में टेम्परेचर पूछा गया है। जी। तो ये है। ये अभी हमको हम एक, आपा स्क्रीनशॉट भी लेने नहीं आती। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, वैसे ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, आपकी आपा को इंडेक्स ग्रुप में फिंगर भेज दे। भेज देंगे, लेकिन